اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عامر تارکیہ جہانگیریہ روحانی سینٹر کی جانب سے آج آپ کو رجت کے حوالے سے ایک عمل جو کہ بہت ہی زبردست اور چھوٹا عمل، یہ عمل بہت سارے لوگوں نے کیا اور لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ تو رجت کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں کہ رجت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عمل کے پلٹ جانے کو رجت کہا جاتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر کوئی عمل یا کوئی تعویذ، جیسے بہت سارے لوگ محبت کے لیے جو ہے وہ محبت کا عمل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بغیر اجازت، یا پھر تعویذات وغیرہ کتاب سے دیکھ کر یا نیٹ سے دیکھ کر تعویذات لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کتابوں میں دیکھتے ہیں کہ جن قابو کرنے کا طریقہ اور یہ عمل پڑھنے کا طریقہ، تو اس طرح کے اعمال جو ہمیں نیٹ سے ملتے ہیں یا کتابوں سے ملتے ہیں وہ بغیر اجازت ہم پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو 40 دن کی نیت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ مختلف دنوں کی نیت اور بغیر دنوں کی نیت سے بھی کچھ لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جو لوگ عمل کرتے ہیں بغیر اجازت وہ رجت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی آپ عمل پڑھتے ہیں ایسی صورت میں جو شیاطین ہیں، اس طرف جو شیاطین ہیں سب سے پہلے وہ قابض ہوتے ہیں، اور جب وہ قابض ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ رجت کا شکار یعنی پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گھریلو جھگڑے، گھر میں مصیبت، پریشانی، بیماریاں، منہ کا ذائقہ کڑوا ہونا اور جسم کا بھاری ہونا، دل کا کسی جگہ نہ لگنا، ہر وقت بے چینی رہنا، تو اس رجت کی وجہ سے انسان مختلف پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اکثر تو ایسا دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جن کے چلتے کاروبار یا ہنستے کھیلتے گھر رجت کی وجہ سے برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، یعنی پریشانیوں کا شکار ہو گئے۔ تو جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں کسی صاحب اجازت سے، صاحب مجاز سے اس عمل کی اجازت لیں، اس کا طریقہ کار پوچھیں، کس وقت پڑھنا ہے، کس جگہ پڑھنا ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے، جو کہ ہم لوگ اس پر غور نہیں کرتے۔ جو لوگ اعمال پڑھتے ہیں انہیں ان تمام باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ صاف ہونی چاہیے، اور تھوڑا سا خوشبو کا استعمال بھی کریں۔ تو ان سب باتوں کا خیال اعمال میں رکھنا چاہیے، تو پھر انسان رجت کا شکار نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ اعمال پڑھتے ہیں صدقات کا خیال رکھیں کہ عمل میں صدقہ کیا دینا ہے، کس طرح دینا ہے، کتنا دینا ہے، ان چیزوں کا بھی عمل میں خیال رکھا جائے۔ میں آپ کو جو یہ عمل بتانا چاہ رہا ہوں یہ بہت ہی چھوٹا عمل ہے، اسم یا رحیم کا عمل ہے، اور اس کی تعداد 313 مرتبہ ہے۔ اگر کوئی شخص 313 مرتبہ یا رحیم پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ 5 سے 10 منٹ لگتے ہیں۔ اب اس کی رجت جتنی بھی پرانی ہو، جیسی بھی رجت ہو، تو اس صورت میں اگر وہ اس عمل کو کرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یا رحیم کا جو عمل شروع کرنا ہے، اپنے سامنے ایک گلاس پانی کا رکھنا ہے، اور اول آخر درود شریف درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یا رحیم 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 313 مرتبہ پڑھ کر آپ نے پانی پہ دم کر لیں، آگے پیچھے درود شریف 11 مرتبہ، اور اس کے بعد اس پانی کو پی لیں۔ اب بعض اوقات اس عمل کو 40 دن پڑھا جاتا ہے، بعض اوقات 80 دن بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اب جس کی جیسی رجت ہوگی اس کے حساب سے اس کو عمل پڑھنا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اگر بالفرض آپ یہ عمل کرنا چاہیں تو آپ اس کا صدقہ جو بھی بنتا ہے وہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر ہم سے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام بھیج کر یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ اس کا صدقہ کیا بنتا ہے۔ اگر ہم بالفرض رجت ختم کرنے کے لیے
عمل پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنے دن پڑھنا ہے، 21 دن پڑھنا ہے، 11 دن پڑھنا ہے، 41 دن پڑھنا ہے، تو یہ ساری ڈیٹیل معلوم کرنے کے لیے آپ ہمارے نمبر پر میسج کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل آگے کی بتا دی جائے گی۔ اور یہ اتنا بڑا عمل نہیں ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت ہوگا۔ اس عمل کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد، اس کا بہتر جو ٹائم ہے وہ عشاء کے بعد ہے، عشاء کے بعد اس عمل کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اگر ویڈیو ہماری یہ اچھی لگے اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔